بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، صدق اللہ العلی۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ وحدہ لا شریک کا کرم ہے جس کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات سے ہم درس عرفان القرآن کی اس نشست میں حاضر ہیں۔ دعا ہے رب کائنات آپ کی میری حاضری کو قبول فرما کر میرے لیے آپ کے لیے نجات کا باعث بنائے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 27 میں وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت مت کرو۔ حضور شیخ الاسلام نے لکھا ہے کہ ان کے حقوق کی ادائیگی میں خیانت مت کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور نہ آپس کی امانتوں میں خیانت کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم سب حقیقت جانتے ہو۔ اس آیہ مقدسہ میں وحدہ لا شریک نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں حقوق کی بات کی ہے، مگر لطف کی بات یہ ہے جب حقوق العباد کی بات کی تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کو بندوں کے حقوق کے ساتھ منسلک نہیں کیا۔ جب اپنے حبیب کے حق کی بات آئی تو اس کو اپنی ذات کے ساتھ متصل کر کے منسلک کر کے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا۔ اب ساری دنیا اس بات سے آگاہ ہے کہ یہ جو خطاب ہے یہ ایمان والوں سے ہے، اور ایمان والے بندے ہیں۔ بندوں سے، ان بندوں سے جو ایمان والے ہیں، جو صاحبان ایمان ہیں، ان کو اللہ مخاطب فرما کے ارشاد کیا فرما رہا ہے؟ تم اللہ اور رسول سے خیانت مت کرو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ اپنے حق کی بات الگ کرتا، کیونکہ حقوق اللہ الگ ہے، اور حقوق العباد کے ساتھ اپنے حبیب کو منسلک کرتا تاکہ پتہ چل جاتا کہ اس کا حبیب عام بندوں جیسا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو عقیدہ وہ سچا ہوتا جو کچھ جاہلین اس امت کے سر پہ تھوپنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ تعلیم دین تو مدارس میں حاصل کر لی، تفہیم دین کے لیے بھی کاش ہم نے کوئی کوشش کی ہوتی، کچھ سٹرگل کی ہوتی، کچھ اپنے آپ کو وقف کیا ہوتا۔ اب سمجھنے والی بات صرف اتنی ہے کہ جب اللہ نے اپنے حقوق کی بات کی تو اپنے رسول کے حق کو اپنے حق کے ساتھ منسلک کیا، اور جب بندوں کی بات کی تو الگ سے کی۔ اور یہ جو درمیان میں واو ہے، یہ واو عاطفہ ہے۔ جو عربی گرامر جانتے ہیں انہیں بھی اس بات کا پتہ ہے، اور انہیں اس بات کی خبر ہے۔ فرمایا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت مت کرو۔ جو حق اللہ کا ہے وہ بھی پہچانو، اور جو حق رسول کا ہے وہ بھی پہچانو۔ پھر آگے فرمایا، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ،
اور وہ جو تمہاری آپس میں ایک دوسرے کی جو حقوق ہیں، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور جیسے تمہارا آپس میں جو امانتیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جو تمہارے حقوق ہیں، جو امانتیں ہیں، فرمایا اس میں بھی خیانت مت کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حقیقت کا ابھی بھی پتہ نہیں چلا کہ میرا حبیب عام بندوں جیسا نہیں ہے۔ جب اس کا حق عام بندوں جیسا نہیں تو وہ خود حبیب عام بندوں جیسا کیسے ہو گیا؟ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 27 میں وحدہ لا شریک نے ہم تمام بندوں کو، صاحبان ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ جو تمہاری آپس میں امانتیں ہوں اس میں خیانت مت کرو۔ یہ ایک حکم ہے کہ جس کے پاس امانت رکھی جائے اس کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کا حکم یہ ہے کہ وہ اس امانت میں خیانت مت کرے۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ اسلام ضابطۂ حیات ہے، وحدہ لا شریک نے کبھی بھی یک طرفہ حکم نہیں دیا۔ ہاں، ہمارے بتانے سے تاثر یہ ملتا ہے کہ جیسے اللہ وحدہ لا شریک یک طرفہ حکم دے رہا ہے۔ مثلا جیسے خواتین کے پردے کے متعلق ہے، ہم صرف اور صرف وہ آیات مقدسات بیان کرتے ہیں جس میں وحدہ لا شریک نے خواتین کو پردے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةَ الْأُولَى، وہ جیسے دور جہالت کی خواتین منہ اٹھائے پھرتی تھیں، تم اس طرح نہ پھرتی رہنا۔ ہم صرف ان آیات کو بیان کرتے ہیں جس سے تاثر یہ ملے کہ وحدہ لا شریک نے صرف خواتین کو پردے کا حکم دیا ہے، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے خواتین کو تو حکم یہ دیا ہے کہ وہ پردے میں رہیں، اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھیں، اس پورا ایک پردے کا نظام ہے اور اس کے اندر اپنے آپ کو ڈھالیں۔ کچھ خواتین یا کوئی خاتون اگر بغیر پردے کے باہر آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مردوں کو پھر اسے دیکھنے کی اجازت ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے سارے احکامات صرف خواتین کو دیے ہیں، مردوں کو کچھ نہیں کہا؟ نہ، حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ نے خواتین سے تو یہ کہا ہے کہ پردے کا اہتمام کرو، مگر کچھ خواتین یا کوئی خاتون اگر بغیر پردے کے منہ پردے کے آ جائے تو پھر مردوں کے لیے بھی اللہ وحدہ لا شریک نے حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، تم نگاہیں چکا لو، تم نہ دیکھو۔ اسی طرح اس آیت مقدسہ میں بھی وحدہ لا شریک نے صرف ان لوگوں کو حکم نہیں دیا جن کے پاس امانتیں رکھوائی جاتی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جن پہ اعتبار کیا جاتا ہے، جن پہ اعتماد کیا جاتا ہے، لوگ جن کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے ہیں، اللہ نے ان کو تو حکم یہ دیا ہے کہ امانتوں میں خیانت مت کرو۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 میں ان لوگوں سے خطاب فرمایا جو امانتیں رکھواتے ہیں، فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، یامرکم، تمہیں امر دیتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے، ان تودوا الامانات، تم امانتیں ان کے پاس رکھواؤ، الی اہلہا، جو اس کے اہل ہوں۔ جن کے پاس امانتیں رکھوائی جائیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ امانتوں میں خیانت مت کریں، اور جنہوں نے امانتیں رکھوانی ہیں ان کو اللہ نے امر یہ دیا ہے کہ امانتیں تم رکھواؤ ہی اس کے پاس جو اس کا اہل ہو۔ نا اہل کے ہاتھ کبھی بھی امانت کو سپرد نہیں کرنا۔